مکمل ناول حلالہ۔ وہ کل رات ہی امارا کی ایمرجنسی کال پر لندن سے آیا تھا اور اگلی صبح ہی اس کے سامنے ایمرجنسی میں بلاوے کی وجہ آ گئی تھی، جس پر وہ حیرت سے امارا کو سنتا کاشان کے اس پاگل پن پر تشویش کا شکار ہوا تھا۔ مطلب کہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اسے طلاق دے کر اب پھر سے محبت کا جوک لیے کمرہ نشین ہو گیا ہے، اور اب اتنی سی بات پر اس کی اتنی بڑی زیادتی کو بھول کر اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ وہ ماں کے غمزدہ لہجے پر جھنجھلایا تھا جو کہ کاشان کی حالت پر دکھی ہو رہی تھی۔ وہ بیٹا ہے میرا، میں کیسے اسے اتنی تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں، اور میں بیٹا نہیں ہوں آپ کا، وہ کہنا چاہتا تھا مگر ان کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر لب کھینچ گیا۔ ویسے بھی وہ اب ان باتوں کو دل پر لینا چھوڑ چکا تھا اور خود پر ایک جذبات سے آری پتھر دل خاصدان کا خول چڑھا چکا تھا۔ میں دیکھتا ہوں اسے کب سے خاموش بیٹھے اپنے باپ پر ایک نظر ڈالتا۔ وہ کاشان کے روم میں آیا مگر اس پر نظر پڑتے ہی اسے ہمارا کا رونا اور پریشان ہونا سمجھ آ گیا تھا۔ کاشان کی اس وقت حالت چیخ چیخ کر اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بہت بڑے صدمے میں ہے اور ضمیر اسے کچوکے لگا رہا ہے جس کو سہ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ملنگچا لباس اور بکھرے بال، وہ اس ہنستے مسکراتے کاشان سے ہٹ کر تھا جو آج سے کچھ ماہ پہلے اپنے نکاح کا بتانے اور اسے آنے کا کہنے کے لیے لندن آیا تھا، مگر غازان اس کے نکاح میں شریک نہ ہو پایا تھا۔ کیسے ہو؟ اس کی حالت پر ایک گہرا سانس بھرتا وہ اسے مخاطب کر گیا، جو اسے اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھا اور اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ خزان اس کے رد عمل پر کچھ دیر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ ان 27 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ دونوں بھائی کیوں گلے ملے ہوں، ورنہ خزان کو اس ملنے ملانے سے بہت الرجی تھی اور اس کے رویے کو دیکھ کر کوئی بھی اس کی طرف بڑھ نہیں پاتا تھا، اور آج کا شان جیسے اس کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر اس سے بغل گیر ہوا تھا، خزان کے لیے کافی حیران کن تھا۔ میں نے سنا ہے ایک ماہ سے تم کمرہ نشین ہو کر بیٹھے ہو؟ غیر محسوس طریقے سے اسے نرمی سے خود سے الگ کرتا وہ صوفے پر ٹک گیا جبکہ کاشان بھی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اگر اتنا ہی پیار تھا تو طلاق دینے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ اب جوک لے کر دوسروں کو پریشان کر کے۔ خزان کے اسپاٹ لہجے پر کاشان شرمندہ ہوتا سر جھکا گیا۔ خزان نے خود کو کچھ غلط کہنے سے بمشکل روکا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ ایک اور پاگل پن کاشان؟ خزان کے سوال پر کاشان کے ساکت لب ہلے۔ میں فاطمہ کے بغیر مر جاؤں گا۔ خزان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اب میں اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کفارہ نہیں ہے بلکہ زیادتی ہے اس کے ساتھ جسے پہلے ہی بہت اذیت دے چکے ہو تم۔ خزان کو حاتمہ کے ساتھ ہمدردی محسوس ہوئی۔ ہاں، مانتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ میری محبت کی انتہا تھی کہ میں اپنی محبت پر کسی بھی غیر کی نگاہ برداشت نہیں کر پایا۔ خزان کو اس کی بات پر افسوس ہوا۔ ابھی بھی تم اسے محبت کہہ رہے ہو؟ محبت کا پہلا قرینہ اعتماد ہوتا ہے۔ کاشان، اور حیرت کی بات ہے کہ تمہیں اپنی بیوی پر اتنا بھی اعتماد نہ تھا کہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ تو اس کے منہ سے سچ سن لیتے۔ ہاں، مجھے اس پر محبت کے ساتھ ساتھ اعتبار بھی کرنا چاہیے تھا، مگر میں اندھا ہو گیا تھا اس وقت جب میں نے حاتمہ کو اس آدمی کے ساتھ مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکلتے دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا تھا، اور بس اسی غصے نے مجھ سے اتنا بڑا گناہ کروا دیا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہو گئی تھی۔ کاشان کے لہجے اور انداز میں پچھتاوا صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں دن رات بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے نکاح کرتے وقت حاتمہ کو تمام عمر خوش رکھنے کا عہد کیا تھا، مگر میں نے نکاح کے 3 ماہ بعد ہی اسے اتنا بڑا دکھ دیتے ہیں بلکہ خود کو بھی اتنی بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ 2 پل رکا پھر خزان کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ 1 ماہ تک میں نے خود کو سزا کے طور پر اس کمرے میں بند رکھا، اور اس 1 ماہ میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ حاتمہ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے مجھے اسے واپس حاصل کرنا ہے، اور اسے واپس حاصل کرنے کے لیے جو شرط رکھی گئی تھی وہ صرف تم ہی پوری کر سکتے ہو خزان۔ کاشان کی بات پر وہ چونکا نہیں تھا کیونکہ امارہ اور فیاض افندی نے یہی مطالبہ اس کے سامنے رکھا تھا، جس پر خزان بس ان کی شکلیں دیکھتا رہ گیا تھا کہ بیٹے کی محبت میں وہ کیسے اس لڑکی کو کھلونا بنا سکتے ہیں۔ خزان، تم میرے بھائی ہو چاہے ہم کبھی ساتھ نہیں رہے، مگر پھر بھی کسی کزن یا دوست سے زیادہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، اس لیے میں نے ماما سے بات کی تھی کہ میں خزان کے علاوہ حاتمہ کو کسی اور کے نکاح میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کوئی جتنا بھی اچھا ہو میں اپنے بھائی سے زیادہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور حاتمہ کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ کاشان کی بات پر وہ ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس سب کے حق میں بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کاشان کی اس طرح کی مدد کرنے میں دلچسپی تھی، مگر امارا بیگم کے آنسو جنہوں نے اس کی پرورش تو نہ کی تھی، مگر وہ جنم دینے والی ماں تھی، اور کاشان ان کا اکلوتا بیٹا تھا جسے اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور خزان جتنا بھی سخت دل سہی مگر ان کو تکلیف میں دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ فیاض افندی اور امارا کے ایک بیٹی بسمہ اور بیٹا کاشان تھا کہ 3 سال بعد اللہ نے خزان کی شکل میں ایک اور بیٹا عطا کر دیا، جس کو امارا نے اپنے اکلوتے بھائی یاسر نواز کو دے دیا، جو شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ یوں 6 ماہ کا خزان لندن آ گیا، جہاں یاسر اور ہنا نے اسے سگے بیٹے سے بڑھ کر چاہا تھا، اور خزان ان کو سگے ماں باپ سمجھتا بہت لاڈ اٹھواتا تھا۔ پھر جب خزان 12 سال کا ہوا تو یاسر اور ہنا کے آنگن میں ایک ننھی پری نے آنکھیں کھولی،
جس کا نام خازان نے ہانیہ رکھا تھا، اور خازان کی تو اس میں جان جیسے جان بسی تھی۔ یوں یاسر و ہنا اپنی فیملی مکمل دیکھ کر خازان کے اور قریب آ گئے تھے۔ جب خازان 17 سال کا اور ہانیہ 5 سال کی، دونوں بہن بھائی بس 10 دن کی چھٹیوں پر پاکستان آئے اور امارا کے گھر ہی قیام کیا، جہاں ایک دن خازان اور اسد کے درمیان لڑائی ہوئی تو امارا کی دیورانی کلثوم نے خازان کی حقیقت اس کے سامنے رکھی کہ وہ کتنے ہی پل کے لیے اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا۔ آئے بڑی سگی بہن والے، ارے وہ کون سا تیری سگی بہن ہے؟ یہ سنوبر بھی تیری کزن ہے اور ہانیہ بھی۔ کیا ہوا اگر سنوبر نے اس کے سے کھلونے لے لیے تو؟ سنوبر نے کھلونے چھین کر دھکا دیا ہے ہانیہ کو۔ چلو ہانیہ 5 سال کی اور سنوبر 7 سال کی صحیح، مگر اسد تو میرے جتنا ہے نا، اسے تو ہانیہ کو تھپڑ بالکل نہیں مارنا چاہیے تھا، اور اوپر سے آپ کو غلط و صحیح کا فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ یوں اسد کی سائڈ لینے کا۔ وہ شروع سے ہی بہت اصول پرست رہا تھا، اس لیے کلثوم کی انگلی ان کو دکھانے لگا، وہ کلثوم کی غلطی ان کو دکھانے لگا، جو سمجھنے کے بجائے اس پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ ارے تمہارے ماموں اور مامی نے ذرا تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ کیا تم یوں مجھے غلط و صحیح کی پہچان کروانے لگے ہو؟ ہمارا بھابھی نے تمہیں بھائی کو دے کر بہت غلط کیا ہے۔ کاشان بھی تو تمہارا بھائی ہے، کبھی جو اس نے یوں بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہو؟ صحیح کہتے ہیں بیگانی اولاد بیگانی ہی ہوتی، ورنہ ہینا ضرور تمہاری تربیت اچھی کرتی۔ اپنی ماما کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتا میں، اور یہ کہ آپ مجھے تمیز کے درشن دے رہی ہیں۔ خود تو آپ تمیز کے پہلے حروف سے بھی واقف نہیں ہیں۔ خازان کا اتنا کہنا تھا کہ کلثوم نے وویلا مچایا کہ پورا خاندان اکٹھا ہو گیا، اور تبھی خازان پر اصل حقیقت کھل کر سامنے آئی، اور تبھی امارا اور فیاض افندی کا اسپاٹ انداز اس نے محسوس کیا تھا۔ اگلے دن ہی وہ ہانیہ کو لے کر لندن آ گیا تھا، اس لیے میں اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنے کے حق میں نہ تھی۔ غلطی بھی کلثوم کی تھی، اور امارا آپی نے پھر بھی میرے بیٹے کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ یہی نہ تھی کہنے کو تو جنم نہ دینے والی ماں، مگر جنم دینے والی ماں سے زیادہ پیار دیا تھا، اور اس دن سے ہی خزان نے پاکستان جانا نہ صرف ترک کیا تھا، بلکہ پاکستان والوں کے لیے خود بخود سرد مہری اس کے لہجے میں آ گئی تھی۔ پھر اس واقعے کے 8 سال بعد جب ہینا کا انتقال ہوا تو تب بھی ہمارا نے خزان کے قریب جانے کی کوشش نہ کی تھی، جبکہ خزان ایک ماں کے مرنے کے بعد دوسری ماں کی گود کی گرمی محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ماں کو خود سے دور جاتا دیکھ کر دوسری ماں کے نزدیک آنے کی خواہش میں پاکستان میں پورا 1 ماہ رہا، مگر ہمارا بیگم اس سے ایک اچھی پھوپھی کے روپ میں ہی ملتی تھی، اور خزان چاہ کر بھی ان کو ماں کہتا ان کے سینے سے نہ لگ سکا، اور دل میں بہت سی قدوتیں لیتا لندن واپس آ گیا۔ اور اب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کاشان کے لیے ایک ماں بن کر اسے کال کی، خازان جلدی پاکستان آؤ بیٹا، تمہاری ماما بہت پریشان ہے، اور یہ پریشانی صرف تم ہی دور کر سکتے ہو۔ ان کی بات کا مطلب وہ یہاں آ کر سمجھا تھا۔ کاشان، جس نے اپنی پھپھو کی نند کی بیٹی ہاتما کو، جو اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے ماموں کے گھر ہی رہتی تھی، پسند کر کے نکاح کیا تھا، اور شادی 1 سال بعد اس کے گریجویشن کرنے کے بعد ہونا قرار پائی تھی، کہ ایک دن فاطمہ کو اپنے کلاس فیلو کے ساتھ گاڑی سے نکلتا برداشت نہ کر پایا، اور اپنے شک میں اتنا اندھا ہوا کہ بنا حقیقت کو سمجھے منہ سے وہ 3 الفاظ نکال گیا، جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے تھے۔ اور اصل حقیقت اس کی پھپھو کی بیٹی سوہا نے اشکار کی تھی کہ وہ لڑکا اصل میں سوہا میں انٹرسٹڈ تھا، اور ہاتما سے صرف سوہا سے ایک ملاقات کرنے کی مدد چاہتا تھا۔ یہ سچائی جاننے کے بعد کاشان دوبارہ سے ہاتما سے شادی کا خواہش مند تھا، جس کے لیے حلالہ ضروری تھا، اور حلالہ کرنے کے لیے کاشان صرف خازان پر اعتبار کرنے کو تیار ہوا تھا۔ خازان لان میں چہل قدمی کرتا ساتھ ہانیہ سے بات کر رہا تھا، جس کے اچانک پاکستان جانے سے کچھ خفا ہو گئی تھی۔ میری جان کہا نا کہ بس کچھ دنوں کے بعد آپ بابا کو تنگ مت کرو اور اچھے سے اپنے پیپرز کی تیاری کرو۔ وہ 15 سالہ ہانی سے بات کرتا ہوا اس خازان سے بالکل الگ تھا، جو پچھلے 2 دنوں سے افندی ہاؤس کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ سرد اور خشک مزاج خازان، جبکہ یہ تو نرم اور پیار بھرے لہجے والا خازان تھا۔ تبھی 10 منٹ سے مسلسل اسے دیکھتی اینی بالکل ساکت تھی کہ وہ بلا شبہ اس پورے افندی ہاؤس کیا اس کی یونیورسٹی کے لڑکوں سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کی غیر معمولی وجاہت، اوپر سے اس کا رہن سہن اور یورپین لکس اسے بکمال بناتی تھی۔ اینی اسے ننگے پاؤں گھاس پر چلتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا کسی مرد کے پاؤں بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کی مسکراہٹ پر تو وہ کب کے دل ہار چکے تھے۔ ہیلو کزن، اسے موبائل جیب پہ رکھتے دیکھ کر اینی اس کی طرف قدم بڑھا گئی، جو اسے سامنے پا کر بدمزہ ہوا تھا۔ ہیلو، وہ اسپاٹ انداز میں بولتا پہلے والا خزان ہی بن چکا تھا۔ سنا ہے کل تمہارا نکاح ہے ہاتما بھابھی سے؟ وہ اس سے بات چیت کا آغاز چاہتی تھی، اور ساتھ اس کے خیالات بھی کہ وہ کیسے اتنی آسانی سے حلالہ کے لیے مان گیا تھا۔ میرے خیال میں آپ اسی گھر میں رہتی ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، خشک لہجے میں جواب دیتا وہ اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا، جو اس کی کلون کی مہک کو ناک کے راستے دل میں اتارتی مسکرائی تھی۔ جتنے ہینڈسم ہو غرور تو بنتا ہے خزانہ فندی، اینی زہر لب بولی، پھر اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھڑکتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ خزاں نے ہاتما کو تصویروں کے بعد پہلی مرتبہ روبرو دیکھا تھا، اور سوائے ہمدردی کی کوئی اور جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے ایک نگاہ ڈال کر ہی وہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اس کا یہ انداز صرف کاشان اور اینی کے لیے ہی باعث مسرت بنا تھا۔
کاشان جو کہ حلالہ سے حاتمہ سے کتنی دفعہ معافی مانگ چکا تھا، مگر وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی حلالہ کے حق میں تھی، مگر وہ مجبور کر دی گئی تھی اپنے معمور ممانی کے احسانوں کے بدلے جو وہ اس پر آج تک کرتے آئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی احتجاج نہ کر پائی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر کاشان کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اس گھر میں تو بالکل نہیں۔ یہ بات وہ صرف سوہا سے کر پائی تھی جو کہ خود بھی اس صورتحال پر گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ فاطمہ مجبوری ہے، اگر ہمیں بابا کے ساتھ سعودیہ نہ جانا ہوتا تو تمہیں کبھی بھی اس گھر میں نہ بھیجتے، مگر کل تمہارے نکاح کے بعد ہی ہماری فلائٹ ہے، ایسے میں تم اکیلی تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ سوہا کی بات پر وہ ایک سسکی بھر کر رہ گئی۔ اصل میں وہ کاشان کو دیکھنے کی روادار بھی نہ تھی۔ فاطمہ کے دل میں کاشان کے لیے جو نکاح کے بعد نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، وہ اس کی شکی طبیعت نے خود بخود ہی ختم کر دیا تھا۔ اس لیے وہ کاشان سے دوبارہ شادی کے حق میں نہ تھی اور نہ ہی حلالہ کے حق میں، مگر اس کے چھوٹے سے احتجاج کو بھی کسی نے خاطر خواہ نہ جانا تھا کہ وہ اپنے والدین کی کمی کو محسوس کرتی۔ ساری رات بلکتی رہی تھی، بس سوہا تھی جو اس کے دکھ میں برابر کی شریک تھے۔ خازان بھائی بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ کافی اچھے انداز میں بات کی انہوں نے، کیا پتہ وہ ہماری مدد کریں اور تمہیں دوبارہ کاشان بھائی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ سوہا اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی جس نے خازان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ تو مجھے ایسے بتا رہی ہوں جیسے وہ مجھے سچ میں بیوی بنا رہا ہے، اور مجھے اس کے بارے میں جاننے کی شدید خواہش، وہ بھی کاشان بھائی کا ہی، کاشان کا ہی بھائی ہے۔ اچھا کی امید مت رکھو تم اب کسی سے، اور پونم لہجے میں بولتی سوہا کو دکھی کر گئی تھی، کیونکہ ایک سوہا ہی تھی جو اس سارے کھیل سے خوش نہ تھی، مگر خازان کو دیکھ کر اس کا دل کسی اور خیال سے جیسے مسکرا اٹھا تھا۔ ہو سکتا ہے اب بہت اچھا ہو جائے حاتمہ۔ سوہا کی نظریں اپنے موبائل کے ساتھ لگے خازان پر تھیں اور وہ دل ہی دل میں کچھ سوچتی مسکرا دی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کر کے اپنے دوستوں سے نکاح کی مبارکباد لیتا وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا نہ تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا کہ آگے سے اسے کاشان آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کاشان کے سوال کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھتا وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اوہ! مجھے لگا کہ کاشان خفیف ہوتا بات ادھوری چھوڑ کے۔ دیکھو کاشان، میں نے نکاح صرف تمہاری وجہ سے کیا ہے، وہ بھی بس 2 ماہ کے لیے، تمہارے مجبور کرنے پر۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا تو نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کے خفگی سے کہنے پر کاشان شرمندہ سا کہنے لگا، مجھے صرف تم پر ہی اعتبار تھا، اسی لیے تو اپنی محبت کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ تم پر اعتبار نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں لندن سے یہاں نہ بلواتا، کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ تم سے زیادہ میں اس معاملے میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ یہ کڑوا گھونٹ صرف تمہاری وجہ سے ہی بھروں گا۔ میرا حاتمہ کے ساتھ سوائے اس کاغذ کے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور میں صرف یہ 2 ماہ تک ہی یہاں ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ حاتمہ تمہاری بیوی تھی، تمہاری محبت جس پر تم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے کسی کی باتوں میں آ کر اس پر اعتبار نہیں کیا، مگر اب یہ غلطی مت کرنا۔ اب تمہیں مجھ پر بھی اعتبار کرنا ہوگا اور اس پر بھی، ورنہ اپنی شک کی وجہ سے حلالہ ہی کرتے رہو گے۔ خازان کہتا وہ اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلتا۔ اس کے جھکے سر پر افسوس کی نگاہ ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بے ساختہ پلٹ کر حاتمہ کے کمرے کی طرف دیکھا، جہاں کھلے دروازے سے نظر آتی حاتمہ اور اس کے آنسو صاف کرتی امارہ کو دیکھ کر وہ لب بھیجتا اپنے کمرے میں داخل ہوتا، دروازہ بند کر گیا۔ سوہا لوگوں کے ایئرپورٹ جانے کے بعد وہ کمرے میں یوں بند ہوئی تھی کہ رات تک بھی کمرے سے نہ نکلی، جس پر کاشان تو کر رہا تھا، امارہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ دوپہر کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اب ڈنر پر بھی نہیں آئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کاشان الگ سے پریشان ہو رہا تھا اس کے لیے۔ امارہ کی بات پر لا تعلقی سے کھانا کھاتے خازان نے ایک نظر امارہ پر ڈالی تھی اور پھر سے کھانے کی طرف یوں متوجہ ہوا جیسے وہاں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بچے جن حالات سے گزری ان کو قبول کرنے میں ذرا وقت لگے گا، تم اسے فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دو اور کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دو۔ کاشان تم کھانا کھاؤ بیٹا، فیاض افندی نے پہلی بات امارہ سے تو اسی گمسم بیٹھے کاشان سے کہی تو وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگا۔ ہیلو ایوری باڈی۔ اینی سیڑھیاں اترتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی، خازان کے علاوہ تینوں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ کیا بنا ہے یہاں؟ اصل میں ماما نے سبزی اور بیف بنایا ہے، اس لیے میں ڈنر آپ لوگوں کے ساتھ کرنے آئی ہوں، وہ بے تکلف سے کہتی خازان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت اچھا کیا، بریانی بھی اور کباب بھی، امارہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی اور کنگ اکھیوں سے خازان کی طرف دیکھا جو بالکل لا تعلق بیٹھا تھا۔ خازان کو بریانی پسند ہے کیا؟ امارہ سے پلیٹ پکڑتی وہ خازان کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہ رہی تھی، جس پر وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ ہاں، غازان کو روٹی سے زیادہ رائس والی ڈشز پسند ہے، یہی نہ بھابھی نے بتایا تھا، ورنہ تو غازان بتاتا ہی نہیں کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ امارہ کے جواب پر وہ بے دلی سے چاول کھانے لگی، کیونکہ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے پورشن میں آئی تھی۔ غازان کچھ اکڑو نہیں ہے اس کے جانے کے بعد؟ وہ کاشان سے بولی۔ نہیں تو اصل میں وہ کچھ ریزرو سا رہتا ہے، اس لیے کسی سے اتنی جلدی گھلتا ملتا نہیں، تم تو جانتی ہو کہ وہ تو مجھ سے بھی فرینک نہیں ہوتا، کاشان نے حقیقت بتائی۔ چلو اب اس بات پر آپ ریلیکس رہیں گے کہ وہ حاتمہ بھابھی سے کم از کم فرینک تو نہیں ہوگا نا؟ اینی نے مسکراتے ہوئے جیسے کاشان کے دل میں کسی وہم کو سلایا تھا، یہ جگایا تھا اس کا انداز
کاشان نہیں کر پایا تھا، اس لیے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امارا بیگم کھانا لیے اس کے کمرے میں چلی آئی، جو بیڈ پر گمسم بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ امارا بیگم کو دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ لگتا ہے میری بیٹی ہم سے ناراض ہے، کھانے کی ٹریز کے سامنے بیڈ پر رکھتی وہ نرمی سے بولی۔ نہیں تو؟ فاطمہ نے سر نفی میں ہلایا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کاشان نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر وہ بہت شرمندہ ہے۔ تم نہیں جانتی کہ کتنے دن وہ بھوکا رہا اور کتنی راتیں وہ جاگ کر اس پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا ہے۔ اس لیے تو ہم لوگ مجبور ہو گئے یہ قدم اٹھانے کے لیے، اور ہمیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ تم بھی اسے معاف کر کے ایک موقع دو گے۔ اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے ایک موقع دیا تو تھا آنٹی، اب میں اپنی ساری زندگی موقع دینے کی عوض برباد نہیں کروں گی۔ وہ کہہ تو نہ سکی مگر دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ یہ کھانا میں اپنی بیٹی کے لیے لے کر آئی، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی اپنی ماں کو نا امید نہیں کرے گی۔ ہولے سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ پیار سے بولی، جس پر فاطمہ نے گہرا سانس بھر کر اپنے ہاتھ کھانے کی ٹرے کی طرف بڑھا دی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں جن سے میں ضد کر کے ناراض رہ کر کچھ منوا سکتی۔ ماموں بھی اپنی محبت کا واسطہ دے کر مجھے پھر سے اس شخص کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جسے دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں میں، مگر اب مجھے اپنی عزت نفس اور خودداری سب سے بڑھ کر مجھے اس گھر میں بالکل نہیں رہنا ہے۔ وہ ایک فیصلہ کرتی جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ 2 ماہ کے لیے یہاں آیا تھا اور کہیں آنے جانے کے لیے اسے اپنی گاڑی کی ضرورت تھی۔ حالانکہ فیاض افندی نے اسے اپنی گاڑی دی تھی، مگر وہ کسی کا بھی احسان لینا نہیں چاہتا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس نے آج تک امارا اور فیاض افندی کو ماں باپ سمجھ کر کچھ بھی نہ لیا تھا۔ اب اگر تم نیو گاڑی ہی خریدنا چاہتے ہو تو احد کو ساتھ لے جاؤ، اس کے دوست کی گاڑیوں کا شو روم ہے، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ فیاض افندی نے چیک بک نکالی تھی۔ میں احد کے ساتھ چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے نہ تو پاکستان کے راستوں کا پتہ اور نہ ہی کسی شو روم کا، اور جہاں تک پیمنٹ کی بات ہے تو آپ پریشان نہ ہو، میں خود کر دوں گا۔ وہ شائستگی سے انکار کرتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ فیاض افندی نے ہمارا بیگم کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے یہ ہمیں اب تک قبول نہیں کر پا رہا، ہم ہی اس کے ماں باپ ہیں۔ اس حقیقت سے وہ کب تک نظر چرا کر رہ سکتا ہے بھلا؟ ابھی تو وہ ہم سے 1 روپیہ لینے کا بھی روادار نہیں ہے، مگر ہماری جائیداد میں وہ کاشان کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھائی صاحب کو اپنا باپ سمجھتا ہے، ان سے ہی ہر فرمائش اور ضد پوری کرواتا ہے، مگر ہم بھی تو سگے ہیں نہ اس کے، وہ کتنی دیر ہم سے یوں بیگانوں جیسا سلوک کر سکتا ہے؟ امارا بیگم کہتے ہوئے شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی تو اپنے بیٹے سے اتنے سالوں تک انجان رہے تھے۔ جس وقت وہ ان کے قریب آنا چاہ رہا تھا، یہ لوگ اس کے قریب نہ ہو سکے تھے، اور اب اگر اسے اپنائیت کا احساس دلانا چاہ رہے تھے تو وہ بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اسے افندی ہاؤس آئے 10 دن ہو چکے تھے، اور ان 10 دنوں میں وہ چند بار ہی کمرے سے نکل کر لاؤنج تک جا پائی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اسے اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ کاشان گھر پر نہیں ہے، ورنہ اس کی موجودگی میں وہ کھانے بھی باہر نہیں جاتی تھی، اور کوئی اسے مجبور بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ کس کیفیت سے دوچار تھی۔ ان 10 دنوں میں اس کا خاصان سے کئی بار سامنا ہوتا رہا تھا، مگر دونوں میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ خاصان بس سرسری نظر ڈال کر گزر جاتا، اور ہاتھ میں ایک نظر دیکھنے کے بعد نظریں پھیر لیتی تھی، مگر اب اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اسے خاصان سے بات کرنی تھی، اور پھر سوہا کے مسلسل رابطے اور اس کی ڈھارس نے اسے سٹینڈ لینے کے لیے باہمت بنا دیا تھا۔ آج بات کرتی ہوں، وہ سوچتی ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے، اور یقیناً سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کمرے میں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو کرشان آنکھوں میں محبت لیے کھڑا نظر آیا۔ فاطمہ کے چہرے پر ناگواری کی لہر دیکھ کر کرشان لب بھیج گیا۔ مجھے معاف نہیں کرو گے کیا؟ مدھم لہجے میں سوال کیا گیا تھا، مگر وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف مڑی، مگر راہ میں حائل ہوتا کرشان اس کے قدم وہیں روک گیا تھا۔ پلیز فاطمہ، میری بات تو، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ چھوڑیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولی تھی، اور کاشان دونوں ہاتھوں کو بھیجتا پیچھے ہٹ گیا۔ فاطمہ اس کے پیچھے ہٹتے ہی کمرے کی طرف لپکی، جبکہ کاشان گہرا سانس بھرتا پلٹا تو خازان کو دیکھ کر اپنی جگہ تھم گیا، جو نہ جانے کب سے کچن کے پاس کھڑا کافی کے سپ لے رہا تھا۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ کاشان اس کے پاس آیا، جو اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اتنی جلدی، دوسرا بنا کافی پیے بنا مجھے نیند نہیں آتی اس لیے۔ اچھا، مجھے بھی پانی کی طلب لے آئی یہاں۔ کاشان نے اپنی یہاں موجودگی کی وجہ بتائی۔ ویل، پر اپنی طلب کو اتنا بے قابو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ رائٹ ٹائم ہی نہ دیکھ سکے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اپنے مخصوص اسپاٹ انداز میں وہ بولتا چلا گیا، جبکہ کاشان وہیں کھڑا اس کی فکر اور بات پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ صبح خیز تھا، اس کی عادت ہنا سے ملی تھی، کیونکہ وہ لندن جیسے ملک میں رہ کر بھی اپنی صبح سویرے اٹھنے والی عادت کو ترک نہ کر سکی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی خزان اور ہانیہ بھی صبح جلد اٹھ جاتے تھے۔ اب بھی وہ اپنے ٹائم پر اٹھا جاگنگ پر نکل گیا تھا۔ واپسی پر جب 7 بجے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اینی کو شبِ خوابی کے لباس میں دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا تھا، جو اس کے قریب آ چکی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی خزان رک گیا تھا، اور اس کا یہ رکنا اینی کو کتنی خوشی دے چکا تھا، اس بات کا فیصلہ اس کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔
गुड मॉर्निंग हैंडसम कज़न, वो मुस्कुराए थे। गुड मॉर्निंग। वो हाथ में पकड़ी बोतल को मुंह से लगा गया, जबकि एनी उसे गहरी निगाहों से देखने लगी। जो ब्लैक ड्रैगिंग ड्रेस में भी अपनी गजब की पर्सनालिटी से एनी के हवासों पर छा रहा था। एनी देख सकती थी कि पूरे अफंदी वाला तो क्या, पूरे शहर में भी इसने ऐसा खूबसूरत नहीं देखा था। लगता है मैं आज फिर लेट हो गई। 2 दिन से तुम्हारे साथ जॉगिंग करने का प्रोग्राम बना रही थी, मगर एनी, जिसकी सुबह 9 बजे से पहले न होती थी, इसकी रूटीन का हमारा से जानती थी, वो इसके लिए जल्द उठने की कोशिश में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। अपनी आदतों से बरक्स काम करना हमेशा मुश्किल होता है, इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। मुझे जॉगिंग पर लेडीज़ को साथ लेकर जाने का शौक कभी भी नहीं रहा। एक्सक्यूज़ मी, वो अपने असली पुरएतमाद लहजे में बोलता है। इसके पास से गुजर के एनी इसकी पुश्त को देखती गहरा सांस भर कर रह गई। वो सीधा किचन में आया था, इरादा कॉफ़ी बनाने का था, मगर वहाँ आत्मा को देखकर एक पल को रुका था। जो उसकी मौजूदगी महसूस करती पलट कर देखने लगी, जो कॉफ़ी मेकर के पास खड़ा था। आपको कुछ चाहिए? वो हिम्मत करके उसे आज मुखातिब कर गई थी, जो उसकी तरफ देखता यकीनन उसके बुलाने पर हैरान हुआ था, मगर दूसरे पल ही स्पॉट चेहरा लिए सरनफी में हिला गया। मुझे कॉफ़ी किसी और के हाथ की पसंद नहीं। उसे जवाब देता वो दोबारा से अपने काम में लग गया। हाथ में हाथों को मसलती से बात करने के लिए अल्फाज ढूंढने लगी, और जब तक वो अल्फाज को तरतीब देती बोलने वाली थी कि वो अपना कॉफ़ी का मग लिए किचन से निकल गया। उफ! हाथमा खुद को कोस कर रह गए, पर जल्दी से अपनी चाय लेती वो अपने कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि अब सबके उठने का टाइम हो गया था और वो काशान का सामना हरगिज नहीं करना चाहती थी। और फिर हाथमा को इससे बात करने का मौका आखिरकार मिल ही गया था। वो अमारा और नसीमा एनी की मम्मा के साथ बाहर लॉन में बैठी इनकी बातों के जवाब में मुसलसल हूँ हाँ कर रही थी, जब इसकी नज़र टेरेस पर खड़े खाजान पर पड़ी, जो कॉल पर मसरूफ था। हाथमा ने एक नज़र अमारा और नसीमा को देखा, जो बातों में मसरूफ थी। वो उठ खड़ी हुई। उसे बात करने के लिए यही टाइम मुनासिब लगा, क्योंकि इस वक्त मर्द हजरात ऑफिस और एनी यूनिवर्सिटी गई हुई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती ऊपर वाले पोर्शन में चली, जहाँ टेरेस का दरवाज़ा खुलता था। अरे मेरी जान, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? बस कुछ दिन के बाद फिर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, तुम बहुत अच्छे से अपने पेपर्स पर। वो बोलता हुआ रुका था, और फिर पीछे मुड़कर देखा, जहाँ हाथ में सर झुकाए हाथों को मसल रही थी। वेट करो, मैं कॉल बैक करता हूँ, खजा ने कहते हुए कॉल काट दी और सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा, जो यकीनन कुछ कहना चाहती थी, मगर झिझक की वजह से कह ना पा रही थी। आपको कुछ कहना है मुझसे? वो ज़रा करीब आया था और उसके झुके सर की तरफ देखा, जो अस्बात में सर हिला। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। वो मुझे यहाँ नहीं रहना। वो उसकी तरफ देखती जल्दी से बोल गई, जिसके तासुरात में ज़रा फर्क नहीं आया। कहाँ रहना है, क्यों नहीं रहना है के बजाय वो इस सवाल की तरफ आया था। आत्मा को रिलैक्स कर गया, क्योंकि इस क्यों का जवाब वो अभी देने की पोजीशन में ना थी। कहीं भी, मगर यहाँ नहीं। वो जानती थी कि गाज़ान तो लंदन से आया था, इसलिए वो उसके साथ लंदन तो जाने से रही। इसलिए इस पर छोड़ दिया कि वो क्या फैसला करता। आखिर वो उसकी बीवी थी, चाहे जैसे भी, जिस मकसद की वजह से इसके निकाह में आई थी, तो बीवी ना थी तो बीवी ना, और बीवी की जिम्मेदारी शौहर पर ही आती है। यही बात सोहा ने उसे समझाई थी। ओके, कल तक अपना सामान पैक कर लीजिएगा। हाथमा को अजन थमाता वो मोबाइल ही वहां से चला गया। हाथमा इसके अंदाज पर हैरान हुए, अगर फिर रिलैक्स होती। इन 15 दिनों में पहली दफा मुस्कुराई थी। बंदा तो कमाल है। और रात को सोहा को जो बता रही थी, इसके कमेंट पर ईमान ले आई थी। और फिर पूरा आधा घंटे के बाद इसने खजान भाई कितने अच्छे हैं के लेक्चर से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वाया था। वो अपना बैग तैयार किए किए कमरे में बैठी इसके बुलावे की मुंतज़िर थी, बल्कि साथ साथ वो इस कशमकश में थी कि खजान सबसे क्या कहकर कैसे और कहाँ लेकर जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल जो उसे मुसलसल परेशान कर रहा था, कि अमारा और फयाज अफंदी उसे यहाँ से जाने देंगे भी या नहीं, खासतौर पर काशान, जिसकी ब्लैकमेलिंग में अमारा और फयाज हमेशा से आते रहे थे। पता नहीं क्या होता है, क्या खजान सच में मुझे समझ गए हैं कि मैं क्यों कर इस घर में रहना नहीं चाह रही थी। वो सोचती हुई खुद में हिम्मत लाती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, तो उसकी पहली नज़र ही खजान पर पड़ी, जो सिटिंग एरिया में सोफे पर बरजमा रिलैक्स अंदाज में बैठा था, जबकि एक तरफ काचन और अमारा बैठे थे और दूसरी जानिब फयाज अफंदी तशरीफ फरमा था। पर तुम वहाँ क्यों शिफ्ट होना चाहते हो? यहाँ कोई मसला है तो तुम हमें बताओ। मैं कह चुका हूँ कि मुझे यहाँ कोई मसला नहीं, मगर मैं कुछ दिन इस घर में रहना चाहता हूँ, जो पापा ने बड़े प्यार से बनाया था। मैं लंदन से आती ही वहाँ शिफ्ट होना चाहता था, मगर पापा ने कहा कि कुछ दिन आप लोगों के साथ रहो, और 15 दिन बहुत होते हैं। वो यासिर नवाज का हवाला देता अपनी बात मुकम्मल कर गया। ठीक है, अब जैसे तुम बेहतर समझो। अब जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। फयाज अफंदी को एक पल में ही इन फासलों का इदराक हुआ था, जो 27 सालों से इनके और खानदान के दरमियान हायल थे। आज पहली दफा उनको एहसास हुआ था कि सामने बैठा खानदान फयाज अफंदी नहीं, बल्कि खानदान यासिर नवाज था। वैसे मैं तो इस हक में नहीं हूँ। वो घर 7 सालों से बंद पड़ा है। यासिर कभी कभार आकर सफाई सुथराई तो करवा जाता है, मगर अब फिर से इस घर को आबाद करना मुश्किल होगा। वहाँ के लिए नए मुलाजिम और सब कुछ अरेंज करना होगा। वो सब पापा कर चुके हैं। हमारा की बात के जवाब में वो बोलता उनको चुप करवा गया। कशान इस सारे मामले में चुप था। ओह, तो ये शिफ्ट होने लगे हैं?
شکر ہے پر میرا ذکر تو نہیں کیا، کیا مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ ان کی بات سنتی ہی حاتمہ اب ششوپن میں پڑ چکی تھی۔ وہ اسی پریشانی کے زیر اثر خزان کی طرف دیکھنے لگی جو کاشان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جب بولا تو حاتمہ کے ساتھ وہ سب نفوس کو ساکت کر گیا۔ میں اور حاتمہ آج شام کو ہی چلے جائیں گے۔ وہ جتنے سکون سے بولا تھا خزان کو اتنے ہی والٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حاتمہ کیوں تمہارے ساتھ جائے گی؟ امارا کاشان کے برہم تاثرات سے گھبرا کر جلدی سے پوچھنے لگی، جو کندھے اچکاتا بول اٹھا، اس میں اتنی حیرانی والی کون سی بات ہے؟ وہ میرے نام سے جڑ کر ہی تو اس گھر میں رہ رہی ہے۔ اب اگر میرے ساتھ اس گھر میں رہے یا اس گھر میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے خزان، کیونکہ میں نے اس کا نام اگر تمہارے نام کے ساتھ جوڑا ہے تو اسی وجہ سے کہ وہ اس گھر میں ہی رہے۔ کاشان چبا چبا کر بولتا، حاتمہ کو زہر لگا تھا۔ ویل، وہ اس گھر میں رہے گی پر اس کے لیے تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا۔ خزان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کاشان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس کی اگلی بات پر کب سے چپ بیٹھے۔ فیاض افندی بھی بول پڑے کیونکہ وہ کاشان کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا رہے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید کسی کی ذات کے لیے مسئلہ بنا رہے ہیں۔ خزان کی بات میں چھپے معنی کو کوئی سمجھ سکا نہ سکا، مگر حاتمہ سمجھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کہیں میرا نام لے گا؟ اب ہاں تو لینا بھی چاہیے، آخر میں نے ہی تو کہا تھا، اور مجھے کسی صورت اس گھر میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ وہ سوچتی پرسکون ہوئی۔ تمہارا مطلب؟ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ امارا کی طرح سب کی سوالیہ نظریں اس پر ٹکی تھی۔ آپ لوگ جانتے نہیں کہ آپ لوگوں کے اس فیصلے پر کوئی کس قدر تکلیف میں ہے۔ آپ کسی کو مسلسل اذیت سے دوچار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حاتمہ کو سنبھلنے کا وقت دے رہے ہیں، مگر کیسا وقت؟ اس گھر میں کاشان کی موجودگی میں وہ سنبھلنے سے زیادہ روز ہی اس تکلیف کو محسوس کرتی۔ ذہنی ٹارچر ہو رہی ہے۔ جس انسان سے اس کو درد اور دکھ ملا ہے وہی اس کی آنکھوں کے سامنے رہے تو وہ کیسے اس درد کو بھلا پائے گی؟ آپ لوگ تو شاید کاشان کی خوشی میں یہ بات فراموش کر رہے ہیں، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہ جو سارے دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، ناشتہ کھانا سب کمرے میں کھا رہی، کاشان کی موجودگی میں خود کو کمرے میں قید کر لیتی ہیں۔ اس سے وہ اس فیز سے باہر نکلنے کے بجائے اس ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ ان کو تھوڑا وقت دیں تاکہ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ کاشان کے گناہ کو معاف کرنے اور دوبارہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کا حوصلہ پیدا کر سکیں۔ وہ بات مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تینوں ہی اس کی بات سے انکاری نہ ہو سکے تھے۔ تینوں کے جھکے سر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بات اس کی سچ تھی، مگر وہ لوگ اسے فراموش کیے بیٹھے تھے، جبکہ حاتمہ نہ صرف حیران تھی بلکہ اچنبے میں مبتلا تھی کہ وہ کیسے اس کی فیلنگز کو سمجھتا، اس کے دل کی ترجمانی کر گیا۔ جس گھر میں وہ 15 دنوں سے مبتلا تھی، اسے کیسے وہ اتنی آسانی سے اسے باہر نکالنے کے اسباب کر گیا تھا کہ وہ ابھی تک گمسم اسے دیکھی جا رہی، جو کہ سب کے چہروں کو پڑھ رہا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ بنا اس کا نام لیے وہ اس کا مقدمہ لڑ گیا تھا۔ تو کیا وہ تمہارے ساتھ رہی؟ کاشان کی سوچ کے دھاگے یہیں آ کر ٹوٹے تھے، جس پر غازہ نے گہرا سانس بھرا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی سوئی یہیں اٹکے گی۔ اگر وہ طلاق کے بعد بھی تمہارے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہے تو میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکے گی، آخر کو کاغذی رشتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میری ذات اور میرے کردار کو لے کر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہے ہیں تو I'm sorry، میں کسی کو بھی اپنی ذات اور کردار کی صفائیاں نہیں دیتا ہوں۔ صفائیوں پر زور دیتا وہ ایک کٹیلی نگاہ کاشان پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ کاشان اس کی بات میں چھپے مطلب کو سمجھتا ایک دفعہ پھر سے خود کو ملامت کرنے لگا۔ صرف اس کے غصے اور شدت پسندی کی وجہ سے اس وقت وہ اس حال میں تھا۔ اور پھر شام کو جب وہ دونوں آفندی بلا سے نکلے تو کاشان کے ساتھ ایک اینی تھی جو ان دونوں کی وہ جانے اور ساتھ رہنے پر تل ملا رہی تھی، مگر وہ مجبور تھے، اس چیز کا کھلے عام اظہار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کاشان تو جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کر چکا ہے اسے دوبارہ سے ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اسے حاتمہ کو اپنے ساتھ ٹھیک کرنا ہوگا، اور دوسری طرف اینی جانتی تھی کہ غازان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے اس کی ہر بات کے ساتھ ایگری ہونا پڑے گا۔ آفندی والوں سے نکلتے ہی حاتمہ کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے سر پر پڑا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو، اور ایسے خود کو آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ڈرائیونگ کرتے خزان کی طرف متوجہ ہوئی، جو یاد سے نواز سے گھر کا ایڈریس پوچھتا اب ان نشانوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو فیاض افندی نے اسے اچھے سے اسپر کروائی تھی۔ انہوں نے تو بولا تھا کہ وہ 7 احد ریاست میں سے کسی کو لے جائیں، مگر یہ انکار کر گیا تھا کیونکہ ان 15 دنوں میں وہ اس شہر کے راستوں کے بارے میں کچھ تو جان گیا تھا۔ دوسرا، یاسر نواز کا گھر بھی بس 20 منٹ کی مسافت پر تھا، اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کیسے سب کو راضی کر لیا؟ اصل میں وہ اس سے بات کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات کو شروع کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے خیال میں آپ بھی وہاں موجود تھی اور ایک ایک بات آپ اپنے کانوں سے سن چکی، پر دوبارہ ان باتوں کو دہرانے کا مقصد؟ مجھے پاکستانیوں کی اس بات سے بہت چڑ ہے کہ جس بات کا پہلے سے پتا ہو اسے بار بار کر کے پتہ نہیں کون سا انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اسپاٹ انداز میں بولتا اسے خفیف سا کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حاتمہ سب سن رہی ہے، اس لیے اس پر بھی چوٹ کر گیا، جو کچھ دیر پہلے اس کو دل ہی دل میں سرا رہی تھی، مگر خازان اپنے ٹھنڈے لہجے سے اپنا اچھا پن اس کے دل سے ختم کر چکا تھا۔ میں تو اسے اچھا سمجھ رہی تھی، مگر یہ اب مجھے اس سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ دل ہی دل میں بولتی گیٹ کی طرف دیکھنے لگی، جس کے سامنے گاڑی رک چکی تھی۔
کالی چیز گھر کے سامنے آ کر رکی تھی، وہ سفید پتھروں سے بنی شان اور غرور سے کھڑی پرشکوہ عمارت اسے پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ خزان کی تقلید میں اس خوبصورت گھر کے گیٹ کو پار کر گئی۔ یہ 3 کنال پر مشتمل گھر جس قدر باہر سے شاندار تھا، اسی طرح اندر سے بھی خوبصورت، قیمتی اور جدید فرنیچر اور نایاب ڈیکوریشن سے سجا۔ لاؤنج اس کی ساری توجہ کھینچ لے گیا، جو یقیناً یہاں کے مکینوں کے اعلیٰ ذوق اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی ہنا اور یاسر نواز پاکستان آتے تھے، وہ اپنا سارا وقت اس گھر کو سنوارنے میں لگاتے تھے، جو کہ انہوں نے غازان کو اس کی 18ویں سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ حاتمہ سراہتی نظروں سے دیکھتی لاؤنج کے صوفے پر ہی ٹک کر، جبکہ غازان بنا اس کی طرف دیکھے ایک طرف بنے کمرے میں گھس گیا۔ حاتمہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، آج وہ تقریباً 12 دن بعد یوں آزاد اور خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس گھر میں قیدی کی طرح رہ کر وہ فرسٹریشن کا شکار ہونے لگی تھی، مگر اب وہ خود کو نہایت پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے لاؤنج میں ادھر سے ادھر گھومتی، جیسے اپنی آزادی کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ میرا روم کون سا ہے؟ مسکراتی ہوئی خزان کی طرف پلٹی، جو چوکیدار سے اپنا سامان اندر رکھوا رہا تھا۔ اب کسی روم پر آپ کے نام کی نمبر پلیٹ تو لگی نہیں، اس لیے جو اچھا لگے اپنا قیام ادھر کر لیں، یا آپ چاہتی ہیں کہ میں انگلی پکڑ کر آپ کو ایک ایک روم دکھاتا پھروں؟ ویسا ہی روکھا اور سپاٹ انداز وہ پوچھ کر ہی پچھتائی اور خود کو کوسنے لگی کہ آخر اسے پوچھنے کی کیا تک تھی۔ پھر پورے گھر کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی، وہ ایک کمرے کو اپنے لیے پسند کر گئی، جس کا میرون تھیم اسے بہت پیارا لگا تھا۔ کچھ دیر بیڈ کی نرمی محسوس کر کے اپنے احساسات کے پرسکون ہونے کے بعد، جو دوسرا احساس اس کے دل میں جگا تھا، وہ بھوک کا احساس تھا، جس کو پوری طرح محسوس کرتی وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں غازان داخل ہوا تھا۔ حاتمہ نے آہستہ سے دستک دے کر دروازہ کھولا، جہاں غازان ریلیکس انداز میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسی کمرے میں دیکھ کر حیران ہوتا اٹھا، اور دوسرے ہی پل اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ حاتمہ پر شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ منمنا کر بولتی، جیسے اپنے آنے کا مقصد بیان کرنے لگی۔ یہ دیکھے بنا کہ اس کی بات پر اس کے ماتھے کی تیوریاں کیسے چڑھ گئی، میرے ساتھ آئیے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا لاؤنج کے دائیں طرف بنے امریکن سٹائل کچن میں آ کر رکا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو اس کے پیچھے ہی کچن میں آئی تھی۔ یہ کچن ہے، میں نے صبح ہوئی فضل چوکیدار سے ضرورت کی کچھ چیزیں منگوا لی تھی، جو یقیناً فریج میں آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ دیکھنے کی زحمت کر لیتی، تو باقی جو کچھ چاہیے ہوگا اس کی لسٹ بنا کر رکھ دیجیے گا۔ صبح خانسامہ آ جائے گا، جو سب لے کر بھی آئے گا اور بنا کر بھی دیا کرے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے بچوں کی طرح ایک ایک چیز کے لیے میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میچور ہیں تو ویسے ہی ریئیکٹ بھی کریں۔ وہ ٹھنڈے اور اسپاٹ لہجے میں بولتا، اس کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالتا کچن سے نکل گیا، جبکہ حاتمہ شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں گرتی وہی کرسی گھسیٹ کر ٹک گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے کی ساری خوشی اور بھوک کو 1 منٹ میں ہی ختم کر کے 9 تو 11 ہو گیا تھا۔ اف، کتنا کھڑوس انسان! اور سوہا کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچنا چاہیے، جو 1 منٹ بھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا۔ حاتمہ خزان سے بدل ہوتی فریج کی طرف بڑھی، جہاں اسے کچھ کھانے کو مل ہی گیا تھا۔ وہ اپنا سامان وارڈروب میں سیٹ کرتی، سادہ بلیک کلر کا سوٹ، قمیض، شلوار نکالی، واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ میں نہا کر کپڑے بدل کر وہ باہر اور بالوں کو سلجھا کر خود کو تر و تازہ محسوس کرتی بیڈ پر آ گئی۔ موبائل دیکھا، جہاں سوہا کے میسجز تھے۔ افندی والا سے نکلنے کے بعد حاتمہ کے بعد جو دوسرا انسان خوشی محسوس کر رہا تھا، وہ سوہا تھی۔ جب حاتمہ کو اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہنے کی تلقین کرتی، اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے سوہا کہ اپنے گھر کا سکون اور خوشی کیا ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا آگے چل کر کیا ہونا ہے، غازان مجھے کبھی بیوی کے طور پر قبول کریں گے یا نہیں، جو بھی ہوگا، مگر میں یہ 2 ماہ پورے سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، ایک آزاد پنچھی کی طرح جسے اپنے مستقبل کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی آزاد فضاؤں میں گھومتا رہتا ہے۔ میں بھی اپنے ذہن کو ہر تکلیف دہ سوچ اور برے خیالات سے نکال کر کھل کر جینا چاہتی ہوں، اور اس دفعہ اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، بنا کسی کے دباؤ اور زبردستی کے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں حاتمہ، کہ اس دفعہ تم صرف اپنے دل کی خوشی دیکھنا، اور ہرگز ہرگز ایسا فیصلہ مت کرنا جسے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ اور اب سب کے لیے، تمہارے لیے، تمہارے پاس غازان بھائی کی صورت میں اتنا زبردست آپشن ہے لڑکی۔ سوہا کی آخری بات پر حاتمہ کو اس کا کچھ دیر پہلے کا سرد لہجہ یاد آیا، تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اتنے سرد مزاج بندے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بندہ اکیلا زندگی گزارے۔ اتنا کٹھور اور پتھر دل انسان! سچ ہی کہتے ہیں لوگ، یہ جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں بڑے سنگ دل اور کھڑوس ہوتے ہیں۔ حاتمہ کو رہ کر خزان پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ لگتے ایسے ہیں پر ہیں نہیں۔ میں نے ان کو ہانی سے بات کرتے دیکھا، یقین کرو نہایت محبت کرنے والے نرم دل بھائی لگ رہے تھے۔ ابھی وہ کسی سے فرینک نہیں ہے، اس لیے جب تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گے پھر دیکھنا تو۔ سوہا اسے خزان کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کا برین واٹ کرنے لگی، مگر حاتمہ جیسے اکتا گئی۔
مجھے نہیں بنانی اس کے دل میں جگہ جس کا مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، کیسی عادات کا مالک ہے۔ ارے جس نے ساری عمر لندن گزاری ہے، اس سے کسی اچھے پن کی توقع رکھنا پاگل پن ہے۔ اس لیے مجھے اور پاگل نہیں بننا۔ ہاتمہ کی باتوں پر سوہا اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ اس کی اتنی دیر کی تقریر اور سمجھانے کا اس پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ سوہا چاہتی تھی کہ ہاتمہ خزان کے دل میں جگہ بنائے، وہ اس کے ساتھ ہی رہے، ورنہ سوہا کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے پاپا کبھی بھی ہاتمہ کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے نہیں دیں گے اور کاشان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر زور دیں گے۔ اوکے تم اب آرام کرو، کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر بات کریں گے۔ سوہا کے کہنے پر ہاتمہ بھی خدا حافظ کہتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، مگر جلد ہی کسی انجانے سے احساس سے وہ آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے ونڈو کی طرف دیکھا جہاں اسے کوئی ہیولر سا نظر آیا، اور اگلے ہی پل اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ خازان جو بیڈ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی چیخوں کی آواز سنتے فوراً اٹھا اور اسی کمرے کی طرف چلا آیا جہاں وہ آگے سے دوڑتی ہوئی آتی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ کتنی بمشکل وہ رکی تھی وہ یہ بھی ہاتمہ جانتی تھی، ورنہ اس وقت وہ جس خوف کے زیر اثر تھی، اس کا بس چلتا تو اس کے ساتھ ہی لپٹ جاتی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خزان اس کے دوپٹے سے بے نیاز سراپے سے نظریں ہٹاتا اپنے اصلی اسپاٹ انداز میں پوچھنے لگا، جو کہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہاں وہ کیا چھپکلی تھی یا چوہا؟ غزال کے دماغ میں فوری طور پر یہی آیا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں بھی ہانیہ نام کا نمونہ موجود تھا، جو ان دو چیزوں کو دیکھ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، اور غزال کو اس چیز سے بہت الرجی تھی۔ اس کے خیال میں لڑکیوں کو میچیورٹی کے لیول پر آ کر اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ نہیں، حاتمہ اس کی بات پر حیران ہوتی سر نفی میں ہلا گیا۔ کوئی تھا ادھر، میرے کمرے کے باہر، روم کی ونڈو سے کوئی اندر جھانک رہا تھا۔ حاتمہ کے کہنے پر خازان باہر کی طرف لپکا جہاں لان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا لان کی پچھلی طرف آیا جہاں حاتمہ کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ خازان فضل کے پاس آپ گیٹ پر ہی تھے کیا؟ خازان نے کسی قسم کی باز پرس کرنے کے بجائے سیدھا یہی پوچھا، کیونکہ اسے لگا کہ شاید حاتمہ کو وہم ہوا۔ جی سر، میں یہی تھا، وہ کاشان صاحب آئے تھے۔ فضل کی اطلاع نے اسے چوکانے کا باعث بنی، پھر جیسے سارا معاملہ سمجھتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اندر پیدل آئے تھے؟ جی صاحب، گاڑی باہر کھڑی کر کے وہ پیدل ہی آئے تھے اور 5 منٹ بعد چلے بھی گئے۔ فضل کے بتانے پر وہ سر ہلاتا پلٹ کر لاؤنج میں آیا جہاں آتما صوفے پہ بیٹھی مسلسل کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔ خزان نے دیکھا اب وہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ کیا ملا؟ کوئی تھا نا؟ وہ سراپر سوال بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خزان نے ایک پل کو کچھ سوچا پھر سنفی میں ہلا دیا۔ کوئی بھی نہیں تھا، آپ کا وہم تھا بس، اس لیے جا کر سو جائیے، باہر فضل جاگ رہا ہے، صبح میں سیکیورٹی گارڈ کا بندوبست بھی کروا دوں گا، بابا سے کہہ کر خزان اپنے لہجے کے برعکس کچھ نرمی سے بولتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر حیران ہو کر رکا تھا، اور رکنے کی وجہ حاتمہ تھی جو اس کے ساتھ چلی تھی۔ مجھے آپ کے کمرے میں سونا ہے، اس کی سوالیہ نظروں کے بعد جو کچھ اس کے منہ سے نکلا تھا خزان کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے حیرت اور ناگواری کے تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا جو اس کی آنکھوں کی برہمی دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے، میں نے کہا نا کہ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں بھی اسی گھر میں موجود ہوں۔ نہیں، مجھے اس کمرے میں اب نیند نہیں آئے گی، ابھی تک میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، پلیز، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، اس نئے گھر میں، وہ بھی اتنا بڑا، اوپر سے آپ کا کمرہ اتنی دور، آپ کے آنے تک چاہے کوئی مجھے مار کر ہی چلا جائے۔ خادمہ کا سر نفی میں ہلا کر بولنے پر خزان نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ آپ کو کوئی کیوں مارے گا؟ کیا کوئی خاندانی دشمنی ہے آپ کی؟ اگر ہے تو بتائیے مجھے، 3-4 پولیس گارڈ رکھوا دیتا ہوں آپ کو۔ خازن چبا چبا کر بولتا اسے خفیف سا کر گیا، مگر وہ اب اس کمرے میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ویسے بھی اتنے بڑے گھر اور 7 سال کے بعد اس میں وہ لوگ رہنے آئے تھے، وہ جان گئی تھی کہ کچھ پراسرار شے ہے یہاں، یہ گھر 7 سال سے بنتا، کیا پتہ اس میں کوئی سایہ۔ او پلیز، یہ دقیانوسی باتیں کر کے میرا ٹیمپر لوز مت کرے، بند نہیں تھا یہ گھر، فضل اور اس کی فیملی یہاں 7 سالوں سے رہ رہے ہیں، صبح اس کے بیوی بچے خود ہی دیکھ بھی لیجیے گا اور پوچھ بھی لیجیے گا، ابھی آپ کسی اور روم میں چلی جائیں، گڈ نائٹ۔ خازان کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر حاتمہ بھاگ کر اس سے پہلے اس کے کمرے میں گھسی تھی۔ خازان اس کی حرکت پر بلا شبہ ششدر رہ گیا۔ آپ جتنا بھی غصہ کریں، آپ کو میری یہاں موجودگی ناگوار گزرے، پھر بھی مجھے اس کمرے میں رہنا ہے، میں اس صوفے پر سو جاؤں گی اور بالکل بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، صرف کچھ ہفتوں کی بات ہے، پھر سوہا آ رہی، میں اسے یہاں بلوا لوں گی، پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا اکیلے سونے میں، آخر وہ منت بھرے لہجے میں بولی، وہ جو غصے اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر لب بھیج گیا، میرے خیال میں آپ کو آفندی والا ہی سوٹ کرتا تھا۔ خازان چپتے ہوئے لہجے میں بولتا واش روم میں گھس گیا، جبکہ ہاتھ میں اس کے یوں جانے سے اس کی نیم رضامندی سمجھتے ہوئے جیسے پرسکون ہوئی تھی، اور پلٹ کر ایک نظر اس شاندار کمرے پر دوڑائی جہاں بیٹھ کے اوپر فریم میں خازان اور اس کے ماما پاپا کی تصویر تھی، جس میں ہنا 10 سالہ خازان کا رخسار چوم رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے ان کی ماما؟ فاطمہ اس کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتی صوفے کی طرف بڑھی جو اس کے لیے کافی تھا۔ وہ جلدی سے صوفے پر لیٹتی آنکھیں بند کر گئی تاکہ خازان واش روم سے نکل کر دوبارہ اسے اسی کمرے سے جانے کا نہ کہتے۔
خزان واش روم سے باہر نکلا تو ہاتما کو صوفے پر سکر کے لیٹے دیکھ کر مٹھیاں بھیج کر آ گیا۔ وہ خود کو بمشکل کچھ سخت کہنے اور کسی جارحانہ اقدام سے روک پایا تھا۔ جسٹ آج کی رات، وہ بڑبڑایا اور لائٹ بند کرتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہاتما نے اس کی خاموشی پر شکر کا سانس لیا اور آنکھیں کھول کر مدھم سی روشنی میں بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں وہ کمبل لیے سیدھا ہی لیٹا تھا۔ ہاتما اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر پھیلاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 8 کے ہندسے کو کراس کر رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور بیڈ کی طرف نظر گھمائی جہاں غازان موجود نہیں تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو پہلی نظر ایک 40 سال عورت پر پڑی جو صفائی کر رہی تھی۔ سلام چھوٹی بی بی، میں انجم ہوں جی، فضل کی گھر والی۔ وہ خوش دلی سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ ہاتما نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صبح کی روشنی نے اس کا خوف اور ڈر سب ختم کر دیا تھا، اس لیے وہ ریلیکس انداز میں وارڈروب سے پنک کلر کا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئے۔ پھر تیار ہو کر جب وہ ناشتے کے خیال سے کچن میں آئی تو غزان کو دیکھ کر دہلیز پر ہی رک گئی، جو بلیک کافی بنا رہا۔ بیوی جی، آپ کو ناشتہ بنا دو؟ انجم کی آواز پر جہاں وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی وہیں غازان نے بھی مڑ کر دیکھا تھا اور فوراً ہی رخ سیدھا بھی کر لیا۔ نہیں، آپ صفائی کر لیں، میں ناشتہ بنا لوں گی۔ ہاتما کے کہنے پہ وہ سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ ہاتما نے ایک نظر بلیک شرٹ والے کے پوسٹ کو دیکھا اور فریج کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے ناشتے کا سامان نکال کر وہ شیلف پر رکھنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف مڑی۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ یہ آپ کا سر درد نہیں ہے، آپ اپنے لیے بندوبست کریں۔ غازان کافی کا مگ پکڑتا اسپاٹ انداز میں کہتا کچن سے نکل گیا، جبکہ ہاتما لب کاٹ کے رہ گئی۔ واؤ، اتنی اچھی نیوز تم نے دی ہے کہ دل خوش ہو گیا۔ تم کل خزان بھائی کے ساتھ سوئی؟ اس نے ناشتے کرنے کے ساتھ ساتھ رات کی تمام رودات سوہا کے حضور پیش کی، جس پر ہاتما کا اس کو مسکراتا اور چہکتا لہجہ سننے کو ملا۔ اپنے الفاظ کو درست کرو، ان کے کمرے میں سوئی، ان کے ساتھ نہیں۔ ارے میری جان، بات تو ایک ہی، آج صوفے پر تو کل ان کے بیڈ پر، پرسوں ان کی باہوں میں، اور شرم کرو سوہا، کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ ہاتما اس کی بات کاٹ گئی جو اپنے جوش میں بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ ارے فضول والی کون سی بات ہے؟ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ غازان بھائی کے کمرے سے گزرتے ہوئے دل تک رسائی حاصل کر لوں تاکہ تمہاری پریشانیوں کو دی اینڈ ہو۔ سوہا کی بات پر ہاتما نے لان میں کھڑے غازان پر نگاہیں جمائیں، جو اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا، بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے جس کے کف بڑے لاپرواہ انداز میں فولڈ کیے ہوئے تھے، براؤن بال ماتھے پر بکھرائے، بے پناہ وجیح و شکیل چہرے پر اس وقت سنجیدگی تھی۔ ہاتما کی نظریں جیسے اس پر ٹھہر گئی، مگر پھر جلد ہی وہ سوہا کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہی تھی، تم نے اب یہی کہنا ہے کہ تم اکیلی نہیں سو سکتی ہو؟ ایک ساتھ کمرے میں رہنے سے تم دونوں کے درمیان تکلف کی دیواریں گر جائیں گی اور تم بلا جھجک ان سے سارا معاملہ ڈسکس کر سکو گی، وہ تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جائیں۔ بس سوہا پھر سے شروع ہو چکی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتی ہاتما کی بار بار نگاہیں اس بے نیاز وجود کے آس پاس بھٹک رہی تھی جو فون پر کسی سے بات کرتا کچھ برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر غازان نے موبائل نکال کر کاشان کا نمبر ملایا جو تیسری بیل پر ہی ریسیو ہو گیا تھا۔ کیسے ہو غازان؟ کاشان کی آواز اسی کانوں سے ٹکرائی۔ میں گڈ، تم سناؤ، یہاں سے واپسی پر نیند اچھی آ گئی تھی کیا؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ صاف کوئی سے بولتا کاشان کو ساکت کر کے۔ اسے امید نہیں تھی کہ کاشان اس طرح کے سوال کیا مطلب؟ وہ ہکلایا۔ مطلب یہ کہ تم جس بات کی جاسوسی کرنے آئے تھے وہ تمہیں فائدہ مند بھی رہا کہ نہیں؟ یہی دیکھنے آئے تھے نا کہ ہم دونوں الگ الگ رومز میں رہ رہے ہیں یا؟ خزان بات ادھوری چھوڑ گیا جبکہ کاشان شرمندہ ہوا۔ میں بس ہاتما کو دیکھنے آیا تھا، کاشان کمزور لہجے میں بولتا خزان کو دبا گیا۔ تم آخر کب تک بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے رہو گے کاشان؟ اپنی بے اعتباری کا پہلی انجام دے چکے ہو، اب پھر سے اگر اس پر شک کا پورا پودا لگاؤ گے تو کبھی بھی حالات تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ وہ تمہاری بیوی تھی، تم نے محض کسی کے ساتھ دیکھنے پر اسے طلاق دے دی بنا اس کی سنے، اور اب بھی اگر تم وہی طریقہ اپنائے رکھو گے تو مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ تم جیسے شکی اور کم ظرف انسان کی زندگی میں واپس آنا چاہے گی۔ آج سمجھا رہا ہوں، آئندہ نہیں کہوں گا، اس لیے کاشان افندی بہتر ہے کہ خود کو ٹھیک کرو اور محبت کے ساتھ ساتھ اس پر اعتبار بھی کرو۔ خزان نے اسپاٹ لہجے میں بہت کچھ پاور کروا کر بنا اس کی بات سنے کال بند کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ کاشان ہاتما سے محبت کرتا ہے، مگر اعتبار کے معاملے وہ کچا تھا۔ ہر میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد ہی تو اصل ستون ہوتا ہے جس سے وہ دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے خزان کل رات کاشان کی موجودگی ہاتما سے چھپا گیا تھا تاکہ دوبارہ انڈر پریشر نہ آئے جیسے وہ افندی والا میں تھی۔ خزان اپنے کمرے کی طرف بڑھا کے اس کے کانوں میں ہاتما کی آواز پڑی جو یقیناً انجم سے ہی بات کرے۔ تمہیں اس گھر میں کبھی کوئی نظر آیا؟ مطلب کہ کوئی بھوت یا ایسا کچھ؟ سنا ہے اس طرح کے بڑے اور بند گھروں میں جنات رہتے ہیں۔ انبلیویبل، اتنا بیوقوف کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ خزان بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خزان ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا جہاں ہاتما پہلے سے ہی موجود تھی اور کھانا بھی ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ خزان نے دیکھا بریانی، رائتا، سلاد، کباب اور ساتھ فروٹ ریپل تھا۔ خزان خاموشی سے بیٹھتا پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانے لگا جو اسے اچھی لگی تھی۔ رغبت سے کھاتا وہ سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی ہاتما کو دیکھنے لگا جو پوری دل جمی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیا بات ہے؟
آپ کو بریانی کیسی لگی؟ اس کے سوال پر خزان نے چھنبے سے دیکھا کہ بھلا اس سے یہ سوال پوچھنے کی کیا تک بنتی تھی۔ اس سوال کا مقصد وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتا اسے دیکھنے لگا جو مسکرائی تھی۔ وہ اصل میں یہ بریانی میں نے بنائی ہے، اس لیے پوچھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، بس اپنے حساب سے یہی بنا لیا۔ وہ نرمی سے بولتی اس بات سے انجان تھی کہ اس کی بات پر غازان کے چہرے پر کیسے ناگوار تاثرات ابھرے تھے۔ اس کی حسب معمول تیوری چڑھ گئی تھی۔ آپ کو کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ انجم بھی تھی نا، اسے ماما نے اسی لیے رکھا تھا، اس لیے مہربانی فرما کر آئندہ میرے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ میں پریشان ہوئی۔ آپ پلیز کھانا تو کھائیں، میں نے اپنی خوشی سے کوکنگ کی ذمہ داری لی ہے، اب میں اور کیا کروں فارغ رہ کر؟ جو بھی کرے مجھے اس سے کیا، مجھے اس طرح کے کام اپیل نہیں بلکہ اپنی اریٹیٹ کرتے ہیں، سو آئندہ سے میرے لیے کچھ بنانے کی یا مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جو اس چیز کی اجازت دیتا ہو۔ اپنے اصلی لہجے میں اسے بہت اچھی طرح اس کی حد باور کرواتا کچن سے نکل گیا، جبکہ ہاتھ میں وہیں بیٹھی سر تھام گئی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ ان دونوں بھائیوں نے میری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیا۔ مجھے کسی صورت واپس نہیں جانا، اور یہ بندہ اس کے ساتھ بھی مجھے نہیں رہنا۔ اف، میں کیا کروں؟ ہاتھ میں اپنی سوچوں کے بھنور میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ پیچھے کنواں اور آگے کھائی تھی اس کے، تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر اب شش و پنج کا شکار ہوئی لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، اور بار بار خزان کے بند کمرے کو دیکھ رہی تھی جس کے اندر وہ تھا، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ، کیونکہ رات کا اندھیرا 400 پھیلتے ہی اس کا رات والا خواب غالب آ چکا تھا جو اسے کسی صورت بھی اکیلے سونے پر آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ فاطمہ بی بریو، تھوڑا سا ڈھیل بننا پڑے گا بس۔ وہ خود کو دلاسا دیتی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں داخل ہونے سے کل سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ فاطمہ نے ہلکے سے نوک کیا، اندر سے یس کی آواز پر وہ اپنا خشک حلق تر کرتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں وہ موبائل کان سے لگائے صوفے پر بڑے جمان تھا، حسب توقع سے دیکھ کر چہرے کے نقوش تن گئے۔ بیا میں تھوڑی دیر میں کال بیک کرتا ہوں۔ خزان نے چند جملے بول کر کال بند کر کے موبائل صوفے پر رکھا اور سوالیہ نگاہیں ہاتمہ پر ٹکائیں جو ابھی تک بیا نام میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے۔ خزان کو اسے متوجہ کرنا پڑا۔ وہ مجھے سونا ہے تو ہاتمہ بمشکل اتنا ہی بول پائی، ورنہ اس کے بگڑتے تاثرات اس کا حلق خوش کرنے کو کافی تھے۔ بس آپ بچی تو نہیں ہیں، کچھ پڑھی لکھی بھی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے تفصیل سے آپ کو یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جس سے آپ مجھ سے اس طرح کی توقع رکھنا شروع کر دیں۔ آپ کو اس گھر میں صرف اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ اس ماحول میں بہت اپسیٹ تھی، مگر اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یوں آ کر مجھے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں۔ وہ اپنے موڈ کے برعکس کچھ نرمی سے بولتا شاید اسے حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا، جس پہ ہاتمہ نے لب پیچھتے ہوئے خاموشی سے فقط دیکھا۔ آپ کو کل اس روم سے ڈر لگ رہا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ آج بھی ڈر لگ رہا ہے، نہ صرف روم سے بلکہ آپ کے سارے گھر سے۔ وہ صاف کوئی سے بولتی اسے تب آ گئی۔ تو یہ روم کون سا میں آپ اندھی والا سے اٹھا کر لائے ہوں؟ یہ بھی اسی گھر میں ہے، وہ تنزی بولا، جس پر ہاتمہ ذرا پھر شرمندہ نہ ہوئی۔ مگر اس روم میں آپ تو ہے نا، کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس کافی ہوتا ہے، اس لیے جب تک میرا خوف ختم نہیں ہوتا میں اس کمرے میں ہی سویا کروں گی، چاہے آپ لڑے یا غصہ کریں۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کے نکاح میں ہوں، چاہے 2 ماہ کے لیے ہی صحیح، اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے۔ وہ بھی بغیر جھجکے کچھ جتاتی ہوئی جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی، اور خزان چاہ کر بھی کوئی سخت بات نہ کہہ پائے، بس لب بھینچے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس بھرتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ شکر ہے سستے میں جان چھوٹ گئی۔ ہاتمہ شکر بجا لائی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بات پر بل کھا کر رہ گئی۔ امید ہے آپ کا ڈر 2-3 دنوں میں ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ اندھی بلا سے کسی کو بلا لیجیے گا تاکہ مجھے اور برداشت نہ کرنا پڑے۔ وہ کہتا ہوا کمبل خود پر ڈالے لیٹ گیا، جبکہ ہاتمہ مدھم روشنی میں بھی اسے گھورتی رہی اور پھر لیٹتی آئندہ کا لاہے عمل سوچنے لگی۔ کیسا جا رہا ہے میرے بیٹے کا امتحان؟ یاسر نواز کے سوال پر خزان گہری سانس خارج کرتا بولا، بس بابا، دن انگلیوں پر گنے جا رہے ہیں۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ نہ پڑھو اس سب میں، حلال آسان نہیں ہوتا ہے کسی کو اپنا نام دے کر اسے تعلق بنا کر انجان رہنا، اور پھر اپنے ضمیر پر ایک بوجھ لاد کر اسے چھوڑنا۔ بہت مشکل کھیل میں پڑ گئے ہو خزان، تمہاری ماما ہوتی تو کبھی بھی تمہیں یہ قدم اٹھانے نہ دیتی۔ یاسر نواز ہینا کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگی، جس پر خزان کے اندر ایک درد سا جاگا، جس دباتا ہوا وہ ہلکے سے ہنسا۔ جی بالکل، اور ماما میں جیت بھی نہیں سکتا تھا، ماما سے میں جیت بھی نہیں سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو تو پتا ہے پاپا، میرے اس فیصلے کے پیچھے چھپی وجوہات میں ایک ماں کو تو کھو چکا ہوں، دوسری کو کھونے کا حوصلہ نہیں کر پایا۔ ان کا درد، ان کا مجھ سے رو رو کر فریاد کرنا دیکھا نہیں گیا، اس لیے یہ سب کر لیا۔ لیکن آپ پریشان مت ہو، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اور میں اس رشتے کو کبھی سیریس نہیں لوں گا۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ ان کو بھی تسلی دینے لگا۔ مگر بیا نے اگر سیریس لے لیا تو اس کے سوال اور اس کے سوال کے پیچھے چھپے معنی کو وہ سمجھتا سرنفی میں ہلا گیا۔
میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اسے پتہ نہ چلے، اور میرا نہیں خیال کہ اسے کبھی پتہ چلے گا بھی۔ ہاں، بعد میں بتا دوں گا تو اسے فرق نہیں پڑے گا، ڈونٹ وری۔ تم نہیں بتاؤ گے، میں بھی نہیں، مگر یہ جنگلی بلی جو کب سے پاکستان جانا ہے، بھائی کے پاس جانا ہے، کی ضد لگا کر بیٹھی ہے۔ انہوں نے ہانی کا حوالہ دیا، جس پر وہ پیار سے مسکرائے۔ آپ کو پتہ ہے پاپا، ہانی اپنے بھائی کی اچھی دوست ہے، وہ راز رکھے گی، اس لیے اب میں اسے پرومس کر چکا ہوں، اور اب نیکسٹ ویک پر وہ پاکستان آ رہی ہے، ٹکٹ بک کروا چکا ہوں۔ تم دونوں پاکستان تو میں اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ میرا بھی تو سوچو، تم دونوں بہن بھائی۔ ان کے احتجاج پر غازان دل کھول کر ہنسا۔ تو آپ بھی آ جائیں، کہہ تو رہا ہوں مسلسل، مگر آپ ہیں کہ اپنے شو روم کو لے کر بیٹھے ہیں۔ ارے بابا، یہ لندن ہے، یہاں اچھی زندگی گزارنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب تمہاری طرح میں کسی کیفے کا آنر تو ہوں نہیں کہ 2 ماہ جا کر پاکستان بھی گزاروں، تو بھی اکاؤنٹ پہ رقم آتی رہے گی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگے، جس پر غازان مسکرایا۔ جی بالکل، اور یہ کیفے مجھے اس چھوٹے سے شو روم والے نے ہی کھول کر دیا تھا، آج سے 3 سال پہلے، اور اکاؤنٹ میں رقم بھی آپ ہی ٹرانسفر کر رہے ہوں گے، ورنہ بیا نے ابھی تک پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کی۔ مجھے کیا پتا، تمہاری ہی مینیجر ہے وہ۔ جی مینیجر میری ہے، مگر بیٹی آپ کے دوست کی ہے، اور آپ کی سفارش پر ہی اسے مینیجر کی سیٹ آفر کی تھی۔ خازان کچھ جتاتا ہوا بولا، جس پر وہ سر کو جان لگے۔ ہاں تو اسے منگنی کا بھی میں نے کہا تھا کیا؟ وہ بھی جیسے سارے حساب کتاب آج کی تاریخ میں ہی کرنے والے تھے۔ اجازت تو آپ نے ہی دی تھی۔ خازان زیر لب مسکرانے لگا، اور اس کی مسکراہٹ ہاتما کو پوری طرح متوجہ کر گئی۔ اس کی یک ٹک نظروں کی گرمی شاید خازان کو بھی محسوس کر چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر لان میں بیٹھی ہاتما کو دیکھنے لگا، جو جلدی سے اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ خازان یاسر نواز سے بات مکمل کر کے فون جیب میں رکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہاتما اس کے پشت کو دیکھتی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تو میرے پیاری ڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاتما اور خازان کا کیا ہوتا ہے۔ کیا خازان ہاتما کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو طلاق دے گا، یا پھر ہاتما کاشان کے پاس واپس جائے گی، کیونکہ ہاتما کاشان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو جڑے رہیے کہانی کے ساتھ، اور دیکھتے رہیے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔